حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بہنوئی اور بہن کے اسلام لینے کے متعلق سنا تو غصے میں بھرے ہوئے ان کے گھر گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پیر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے تو بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کر لیجئے پھر دکھائیں گے۔ چنانچہ پاک و صاف ہونے کے بعد قرآن کریم کا ایک حصہ جس میں سورۃ طٰہٰ کی آیاتیں لکھی ہوئی تھے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیات پر پہنچنے انہوں نے ایک اللہ لا الہ الا ہو انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو، تو کہنے لگے کیا ہی اچھا کلام ہے۔ پھر کہا کہ مجھے اس مقام پر لے چلو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مسلمان اس وقت قلیل تعداد میں تھے اور دار ارقم میں سارے مسلمان جمع ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچے، ان کے ہاتھ میں نگی تو ابھی مسلمانوں نے دیکھا تو ڈر گئے، شاید ان کا ارادہ ٹھیک نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہادری عرب میں مشہور تھی، وہ اسلام لا چکے تھے اور دار ارقم میں وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیجیے گا۔ جیسے ہی دار ارقم میں داخل ہوئے کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آخر یہ قرآن ہی کی تو کوشش تھی کہ چند آیاتیں پڑھ کر فریفتہ اور دیوانہ بن گئے۔ کفار مکہ کے پاس ایک بڑے تاجر اور بزنس مین اور قبیلے دوس کی سردار طفیل بن عمر دوئی آیا کرتے تھے۔ قریش ان کی بڑی خاطر مدرت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے شہر سے نکل کر ان کو پرزور استقبال کیا کرتے تھے۔ قرآن کی کوشش اور اس کی حلاوت و چاشنی لوگوں کو اپنی طرف میل کر رہی تھی اور لوگ پروانوں کی طرح قرآن سننے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، اسلام بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور ادھر کفار مکہ بالخصوص سرداران قریش کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹھیک اسی زمانے میں طفیل بن عمر دوسی مکہ آئے۔ لوگوں نے ان کو بہت ڈرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہے، جو ان کی بات سنتا ہے مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنا ڈرے کہ کانوں میں روٹی ٹونس لی۔ حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بے اختیار کچھ کلام سن لیا، کلام اچھا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت قدح پر گئے اور کہا اپنی کلام اور اپنا دین پیش کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور اسلام پیش کیا تو فیل اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے تاجر بزنس مین قرآن کریم کو سن کر دیوانہ وار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پرستان لات و حبل اور عابدین کنگر و پتھر اور وہ بھی زیادہ بے چین و متفکر ہوئے۔ اس لیے ایم الفکر ابو جہل، ابو لہب، ابا شیبہ اور ربیہ وغیرہ اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے کہ گھر گھر جا کر اس بات کی اطلاع دی کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ اور تعلق نہ رکھے اور ان کا کلام نہ سنے۔ لیکن انسان کی جبلت میں یہ بات داخل ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کو کرتا ہے۔ عربی کا ایک قولہ ہے الا الانسان حریص فی ما منع انسان کو جس چیز سے روکا جائے اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ اب یہ سردار ان کفار تو کہہ کر چلے جاتے، کوئی مستقل پہرا نہیں دے سکتا تھا۔ جب دیکھتے رستہ صاف ہے تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے کہ دیکھے تو صحیح کیا کلام پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کا کوئی حصہ پڑھتا وہ قرآن کی شدائی اور فدائی بن جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی اور فرمانبردار بن جاتے۔ ان کا اسلام چھپنے والی چیز نہ تھی۔ دوستوں، اگر اس چینل پہ نئے ہوں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔